اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بعض ممالک میں اسلامی سال کا نواں مہینہ جسے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور وہاں پر آج پہلا روزہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ اسی طرح دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان، ہندوستان کے اندر بھی، بنگلہ دیش کے اندر بھی اور دیگر ممالک کے اندر آج ماہ رمضان المبارک کا چاند جو ہے وہ نظر آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ مہینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقام تھا، اسی طرح 12 مہینوں کے اندر اللہ کریم نے ماہ رمضان المبارک کو یہ مقام اور یہ شرف اور یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح جناب یوسف علیہ السلام کے صدقے اللہ نے باقی 11 کی بھی بخشش فرمائی، اسی طرح اللہ کریم ماہ رمضان کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ ہماری شفاعت کرے گا۔ یہاں ایک اور حدیث مختصر سن لیں۔ فرمایا قیامت کے دن رمضان اور قرآن کو اللہ زبانیں عطا فرمائیں گے اور یہ چل کر آئیں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے اپنا استقبال کرنے، پڑھنے اور روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ شفاعت کی اپیل کریں گے اور اللہ قرآن اور رمضان کی شفاعت پر اب ان بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیں گے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کی رحمت شام ہوتے ہی اپنی شان، اپنی عزت اور اپنی جو ہے قدرت کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ فگر ہوتی ہے اور پکارنے والا پکارتا ہے، جو طلوع فجر تک یہ صدائیں لگاتا ہے کوئی رب سے رزق مانگنے والا کہ اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی رب سے روزی مانگنے والا اسے روزی دی جائے، ہے کوئی رب سے اولاد مانگنے والا کہ اسے اولاد دی جائے، ہے کوئی رب سے بخشش و صحت کی دعا مانگنے والا اللہ اسے بخشش بھی عطا فرمائے، صحت بھی عطا فرمائے۔ تو یہ سلسلہ یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان تک چلتا رہتا ہے اور حدیث کے مطابق روزانہ 60,000 جہنمیوں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں مقام عطا فرماتا ہے، اور 27 شب جب آتی ہے لیلۃ القدر کی تو اس رات سب کو پیچھے سے ملا کر اللہ کریم بخش دیتے ہیں، اور اسی طرح عید الفطر کی رات تک یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا حقدار بناتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، اس مہینے کو ضائع نہ کریں، بالخصوص رمضان قریب کی جو پہلی رات ہے اس کی بڑی ہی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو دین اور دنیا کی عزت اور رزق سے، شان و شوکت سے بھی مالا مال فرما دیتے ہیں۔ تو بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، خدا کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور آئیں، جھکیں اور ہم یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرما دیں گے اور ہمارے ہر جو بندش ہے وہ دور ہوگی، اور اللہ کریم جو ہے ہمارے گھروں پر ہم پر رحم اور کرم فرمائیں گے۔ تو میں امید واثق رکھتا ہوں کہ آپ یہ جو عمل ہے، یہ جو اس رات کا کہ آپ نے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام جو ہے اس کا نام آپ نے پڑھنا ہے، پڑھنا آپ کا کام ہے، دیکھنا عرش کا رحمان آپ کو مجھے کیسے دولت سے مالا مال فرماتے ہیں، کس طرح رزق عطا فرماتے ہیں، کس طرح کشادگی نصیب فرماتے ہیں۔ معاشی حاجات پورا کرنے کا یہ وظیفہ آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ آج کی رات میں کہتا ہوں
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جو اس کے ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، جب اس کی بارگاہ میں کچھ بھی عرض کرتے ہیں تو وہ قبول فرماتا ہے۔ تو ہم نے مل کر اللہ کے حضور آج کچھ مانگیں۔ یا باسط یا رزاق، یا باسط یا رزاق، اس کا معنی ہے اے کشادہ کرنے والے، اے رزق دینے والے۔ آپ نے رمضان کی پہلی رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 700 مرتبہ 700 ٹائم یا باسط یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان ناموں کو پڑھنے سے غربت افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس انسان پر، اس کی نسلوں پر، اس کی اولاد پر اللہ کریم رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، تمام معاشی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں فرماتا، اور اللہ کریم اپنے اس بندے کی تمام جائز نیک حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ تو کشادگی یہ رزق کے لیے، آمدنی میں اضافے کے لیے، روزی میں فراخی کے لیے، رزق کی بندش کو دور کرنے کے لیے آپ نے اس عمل کو ماہ رمضان کی یہ آج پہلی رات جو بنے گی، مغرب کے بعد سے ہی آپ اس عمل کو شروع کر دیں، اور پھر دیکھنا اللہ جل شانہ کیسے کرم فرماتے ہیں۔ یا باسطوں کا مطلب ہے اے کشادہ کرنے والے، یعنی کہ اے ہر معاملے میں کشادگی دینے والے، اے ہمارے معاشی حاجات کو کشادہ کرنے والے۔ اور یا رزاق کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یا باسطوں کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اے روزی فراخ کرنے والے، اور یا رزاق کا مطلب ہے اے سب کو رزق، سب کو روزی پہنچانے والے۔ جب میں اور آپ یا باسطوں یا رزاق کی صدائیں رمضان کی پہلی رات بلند کریں گے، عرش کے رحمان کی جو کرم نوازیاں ہیں وہ ہم پر اتنی برسیں گی کہ ہماری ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ رزق میں، مال میں، اولاد میں، دولت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے۔ لیکن توکل، یقین، بھروسہ اپنے رب پر رکھیں کہ انشاءاللہ وہ رب ہمارا، وہ کریم رب ہمیں ضرور بخشے گا، ضرور رزق بھی دے گا، دولت بھی عطا فرمائے گا، دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ اپنی دعاؤں میں، التجاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں صحت کے حوالے سے کہ صحت کافی ڈسٹرب رہتی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کے صدقے مجھ گنہگار کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ تعالی ملیں گے یکم رمضان کے دن کا وظیفہ لے کر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔